محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، جس بندے کو گناہوں میں دیکھو تو ترنت سمجھ جانا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو تم دنیا میں مگن دیکھو اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث دیکھو تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ لیکن جو لوگ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہوں میں ملوث ہیں اور گناہ پر گناہ کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ نمبر 2، انسان کا دل مردہ ہونا، یعنی اگر نماز کے لیے کہو تو نماز نہیں پڑھتا اور روزے کے لیے کہو تو روزہ نہیں رکھتا۔ اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ نماز پڑھ کر سامنے سے گزر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسے کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ چاہے تم نماز پڑھنے کو کہو یا پھر روزہ رکھنے کو کہو، نہ وہ نماز پڑھے گا اور نہ ہی روزہ رکھے گا۔ تو جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے تو سمجھ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ پھر اگر کوئی دقت، کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ، یہ ہمارے اوپر کیسی پریشانیاں آ گئی۔ دنیا بھر کے شکوے گلے کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کتنا گناہ کیا ہے اور اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اسی کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، 5 وقت نماز پڑھنے کی پابندی کریں اور نماز پڑھتے رہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ پیارے عزیز، اور جب رمضان آئے تو روزہ رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے بھی آسانی ہوگی۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 3، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو خوب دھن دولت ہے، ہمارے روزی میں تو خوب برکت ہے، یعنی اللہ ہم سے خوش ہے، تبھی تو میرے پاس اتنا سب کچھ ہے۔ پیارے عزیز، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن سجدے کی توفیق نہیں دیتا، اور یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے سجدے کی یعنی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جو نماز پڑھنے نہیں جاتا تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے، چاہے وہ کتنا اچھا کھا پی رہا ہو، کتنی ہی اچھی اسے روزی مل رہی ہو، دولت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں جاتا ہے تو سمجھ جانا اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال بیکار کر دیتا ہے۔
پیارے دوستو اس لیے دوستو نماز لازمی پڑھو۔ نمبر 4، جب ماں باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیں، جو ماں باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جو ماں باپ اولاد سے ناراض ہے۔ اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، کوئی ماں باپ کو مارتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، تو کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ پیارے دوستو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ نمبر 5، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کے چہرے سے نور یعنی کہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کو نور کہا گیا ہے اور ایمان کا نور چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، چاہے انسان دیکھنے میں کیسا بھی ہو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی نور ہوگا۔ بندہ جب نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کے سارے غم، اس کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر آ رہا ہے۔ اور جب بندہ اپنے سارے کام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ لوگ اپنے ہر ضروری کام کو فوراً کرتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تب وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں اور وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز ہمارے کام آئے گی تو نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی مومن نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو پسند آیا ہو تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو بھی بھائی بہن دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، بیمار ہیں تو ہر بیماری سے محفوظ عطا فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو جن کے پاس اچھا کاروبار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔